قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، اللہ یہ کہ وہ کتاب کی وہ تصدیق اور تفصیل ہے جو اللہ کے قانون قوانین کے بارے میں بتاتی ہے، اور نہ صرف اللہ کے قانون اور قوانین کے بارے میں بتاتی ہے بلکہ کس طریقے سے انسان کو اللہ کے قانون قوانین کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے اس کا بھی وہ بیان کرتی ہے۔ تو یہ جو الفاظ، یہ ٹرمز جو یوز کی جا رہی ہے آپ کے سامنے، قتال ہے، انفاق ہے، صلاۃ ہے، تسبیح ہے، یہ بہت اہم ترین ٹرمز ہیں، لیکن ابھی تک جس طریقے سے ہم نے اس کو سمجھا ہے وہ ہمارے لیے کسی بھی طرح سے ہدایت نہ بن سکی اور نہ ہی بن سکتی ہے، کیونکہ ہر ایک بات کو سمجھنے کا ایک حق ہوتا ہے، اور جب کسی بات کو اس کے حق کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے تو وہ بات انسان کے برتنے میں آتی ہے، انسان کے استعمال میں آتی ہے، اور کسی طرح انسان اس سے استفادہ کرتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں جس کو ہم انفاق کہتے ہیں، قتال کہتے ہیں، تسبیح کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں، آج جب اس میں ریسرچ کی جا رہی ہے، غور فکر کر رہے ہیں، تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دنیا کا ایک طبقہ جسے ہم کافر کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں، فاسق کہہ رہے ہیں، وہ اس غور فکر میں لگا ہوا ہے، بھلے ہی وہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کو اپنی بنانے کے لیے اللہ کے اس قانون قوانین کی کھوج بین کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ مادی ترقی کر سکے، لیکن تعریف کی بات یہ ہے کہ کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کو پس پشت ڈال رکھا ہے، خاص طور سے اللہ کی کتاب کو، اور یہ شکوہ اور شکایت رسول کا بھی ہے اپنی امت کے متعلق کہ اس نے نہیں پکڑا اس کتاب کو مگر یہ کہ چھوڑا ہو۔ یہ سارے جو الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے، جو آیات استعمال کر رہا ہے، اس کا تعلق بہت اچھے سے ہم جان لیں کہ اس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، انسان کی دنیا سے ہے، اور انسان کی آخرت سے ہے، اور آخرت کو کچھ اور نہ سمجھیں، کیونکہ جیسے ہی یہ لفظ آخرت بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن وہ بہت دور چلا جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اس میں شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی قریب میں جب اس کی ریسرچ کری کہ آخرت ایکچول قرآن کہہ کس کو رہا، تو اس میں یہ بات نکل کے آئی کہ آخرت جس کو ہم رزلٹ یا نتیجہ کہہ رہے ہیں، اس کو قرآن نے بیان کیا انسان کے قلب، انسان کے دل کی اس کیفیت کو جس کیفیت پہ جا کر انسان کا مزاج ٹھہراؤ لیتا ہے، جو اس کا جذبہ، اس کا احساس کہلاتا ہے، جو اس کی سمجھ کہلاتی ہے، یہی اس کی آخرت ہوتی ہے کہ کس جذبے پہ جا کر اس کی تمام کوششیں اور کاوشوں کا اختتام ہوا، یا جو کچھ بھی اس نے کیا، جو کچھ بھی اس نے پایا، اس کے متعلق اس کے کیا احساسات اور کیا جذبات بنے، کیا اس کے ذائقے بنے، کیا اس کی سوچ اور کیا اس کا محاسبہ بنے، یہ اس کے لیے آخرت ہے۔ اور یہ بات بڑی قریب سے سمجھنے میں بھی آئی کہ یقیناً اگر آخرت کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں تو وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ انسان کو حاصل احساسات اور جذبات، یہ کہ جس احساس کے ساتھ انسان کسی بیج کو زمین کے سپرد کرتا ہے، اور جس فکر کے ساتھ، جس توانائی کے ساتھ وہ زمین میں سرگردہ ہوتا ہے اپنے اس مقصد کو لے کے کہ ایک نہ ایک دن اس نے جو کچھ بویا ہے وہ اس کو کاٹے گا، اور مسلسل وہ جذبہ کاٹنے کا، کچھ پانے کا اس کے اندر بنا رہتا ہے، اور جب ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنا بویا ہوا کاٹتا ہے تو وہ اس کا کاٹنا اس کے لیے اس کی آخرت ہوتی ہے، اور اسی آخرت کے ساتھ انسان خوشیاں مناتا ہے، اور وہیں جب انسان کی بوائی، وہ جو کچھ بوتا ہے وہ حق و جانب نہیں ہوتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے جب وہ اس کو کاٹتا ہے
تو وہ دن اس کے لیے اذیت کا ہوتا ہے، تکلیف کا ہوتا ہے، پریشانی کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن انسان کے دل کے کافی قریب ہو کے بات کرتا ہے، اور نہ صرف دل کے بلکہ اس کے دماغ کے بھی اگر کوئی قریب تر کوئی کلام ہے، کوئی قول ہے، کوئی اقوال ہے تو وہ قرآن کے۔ اور قرآن سمجھ میں بھی ہمیں تب آئے گا جب ہم اس کو فطرت کے کانوں سے سننے کی اور فطرت کے آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب ہم کو قرآن ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ہم سے ہماری ہی بات کی جا رہی ہے، ہم سے ہمارا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کو چاہے اس کے اوپر کیسی بھی کیفیت طاری ہو، ممکن ہے کہ انسان کے حالات، انسان کا ماحول، اس کی روزمرہ کی زندگی اس کو متاثر کرتی ہے، اور یہ متاثر ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے کہ جب تک انسان کسی مشقت، کسی پریشانی میں نہیں ڈالا جاتا ہے اس کو کوئی آسانی میسر بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہاں یہ کہ جب یہ کسی مشقت، کسی پریشانی میں ڈالا جائے تو صبر اور تحمل سے کام لے۔ اگر یہ صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اس بات کی خوشخبری ہے کہ جو بھی مشقت، جو بھی پریشانی اس کے اوپر آئی ہے وہ اس کی آسانی کے لیے آئی ہے۔ اور یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی تسلی اور تصفی کی بات ہے، اور ایک بڑی خبر ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اہل ایمان کی نظر ہمیشہ آسانی کی طرف ہوتی ہے، وہ جو اس کو اس کے رب کی طرف سے مہیا ہوتی ہے، اور نہ کہ پریشانی کی طرف۔ پریشانی ہو یا آسانی ہو، اہل ایمان اس کو اللہ کی مشیت سمجھتے ہیں، اور خاص طور سے جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ پریشانی ان کی فکروں کو آسانی کی طرف لے جاتی ہے، ان کو فکر مند کر دیتی ہے، ان کے اندر کوشش اور قابض کی ہمت اور قوت پیدا کر دیتی ہے، طاقت پیدا کر دیتی ہے، جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ اور علاوہ اس کے انسان کو جگانے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں کہ اگرچہ اس کے اوپر کوئی پریشانی، مصیبت نہ ڈالی جائے تو یہ باز بھی نہیں آئے گا۔ تو بہرحال ہم ہر حال میں، ہر ماحول میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رکھیں، اس بات کے ساتھ کہ اللہ کو اپنی پناہ میں دینے کا مطلب ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں تو ہم اللہ سے اس کا اٹینشن چاہتے ہیں۔ اور انسان چاہتا کیا ہے علاوہ اس کے کہ اس کو اٹینشن ملے؟ کسی بھی شے کے ساتھ وہ چاہتا کیا ہے؟ چاہے دولت کی بات ہو، شہرت کی بات ہو، طاقت کی بات ہو، وہ اٹینشن ہی چاہتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اگر تمہیں اٹینشن لینا ہی ہے تو تم اس کی اٹینشن لو جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں بنایا، اور نہ صرف تمہیں بنایا بلکہ جن سے تمہاری ضروریات جڑی ہوئی ہے، جو تمہارے ذرائع اور وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، اللہ نے ان کو بھی خلق کیا، اور ان تمام چیزوں کو خلق اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کا مطیع اور متبع ہو جائے۔ اور مطیع اور متبع ہونے کے پیچھے اللہ آپ سے کچھ چاہ نہیں رہا ہے الا یہ کہ وہ آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہے۔ تو انسان اگر اپنے رب سے کچھ لینا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ وہ اس کا مطیع اور متبع ہو، جیسا وہ کرنے کو کہہ رہا ہے اور جو کرنے کو کہہ رہا ہے یہ وہ کرے۔ تو اس کے نزدیک یہ بڑی کامیابی اور کامرانی کی بات ہے۔ لیکن ان سب کے لیے ہر حال میں ہمیں اپنے دل اور اپنے دماغ کو ہی سنبھالنا ہو۔ دیکھیے یہ پورا نظام، چاہے وہ کائنات کا ہو، آسمانی نظام ہو یا زمینی نظام، ہمارے اپنے خاندان پریوار کی بات ہو یا معاشرے کی بات ہو، ہماری اپنی نفس کی بات ہو یا دیگر نفوس کی بات ہو، ان سب کا تعلق ہمارے دل اور ہمارے دماغ سے، اور دل اور دماغ کے جوڑ سے جو بنتا ہے
اس شے کو قرآن قلب کہتا ہے، جو کہ دل اور دماغ کا جوڑ ہے۔ اور جب دل اور دماغ کا جوڑ بنتا ہے تو یہی اس کا حسن، اس کا احسان ہوتا ہے، یہی اس کا توازن ہوتا ہے۔ اور اسی جوڑ کو، اسی توازن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا قلب ہے۔ اور جو کچھ بھی اللہ نازل کرتا ہے وہ انسان کے قلب میں نازل کرتا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں اپنے قلب کو، اپنے دل اور دماغ کو ہی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ حالات آئیں گے، انسان کا دل بھی متاثر ہوگا، اس کا دماغ بھی متاثر ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیے رہیں، اللہ سے اس کی پناہ مانگیں، اپنے آپ کو اس پناہ میں بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ وقت ہر شے کو، ہر حالات کو اور اس کی کیفیات کو ایک دن لے جاتا ہے۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی متاثرات یہاں ٹھہرے نہیں رہتے، وقت کے ساتھ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے پریشانی ہو یا آسانی ہو، کامیابی یا ناکامیابی ہو، فائدہ یا نقصان ہو، بیماری یا صحت ہو، ہر چیز وقت کے ساتھ رفع دفع ہو جاتی ہے۔ اور بالآخر انسان اس منزل کو، اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے یہ آیا ہے، اور یہ کہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ایک دن ہم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی منزل مقصود ہے تو وہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ہمارا یقین، بھروسہ، اعتماد، کوشش، قابض بھی اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ایک دن ہم اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اور یہ بھی بڑی تسکین، تسلی اور تصفی کی بات ہے کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور باخیر آئے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اس کی طرف لوٹیں گے تو باخیر ہی لوٹیں گے۔ تو بہرحال اللہ کا ذکر انسانی قلب کو سکون دیتا ہے، اس کو اطمینان بخشتا ہے۔ انسان کو کسی بھی درجے میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو لوٹائے پلٹائے۔ اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے کامیابی ہے کہاں پر، ہمارے لیے فلاح اور فتح کہاں پر اللہ نے رکھی ہے، اس کی ہم پہچان کریں۔